الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جو بھی چیز قرآن کریم کے مقابلے میں پیش کی جائے یا قرآن کریم سے مشغول کرے اسے قرآن نے لہو الحدیث کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو غافل کرنے والی بات خریدتا ہے تاکہ جانے بغیر اللہ کی راہ سے گمراہ کرے اور اسے مذاق بنائے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ قرآن مجید اللہ کی راہ ہے تو جو کچھ بھی اللہ کی راہ سے ہٹائے وہ لہو الحدیث ہے۔ لہو کا مطلب ایسی بات یا چیز کے ہیں جو انسان کو غافل کر دے، تو لہو الحدیث کا مطلب ہے غفلت میں ڈالنے والی بات، یعنی کھیل کود، شغل جس سے تفریح، وہ ہنسی مذاق، عیش و نشاط، سیر تماشا۔ لہو یعنی کھیل، ہر اس باطل کو کہتے ہیں جو آدمی کو نیکی اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈال دے۔ اس میں بے مقصد اصل جھوٹے قصے، کہانیاں اور افسانے، جادو، ناجائز لطیفے اور گانا بجانا وغیرہ شامل ہے۔ اس قسم کے آلات بیچنا بھی منع ہے اور خریدنا بھی ناجائز ہے، کیونکہ اوپر والی آیت ان خریداروں کی برائی پر بیان کرنے کے بارے میں ہی اتری ہے۔ اسی طرح ناجائز ناول، رسالے، سینما کے ٹکٹ، تماشے وغیرہ کے اسباب سب کی خرید و فروخت منع ہے۔ یہ تمام لہو الحدیث یا ان کے ذرائع ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، قرآن مجید سننے سے اعراض کرنا اور دین اسلام سے روکنے کی خاطر بے فائدہ واقعات، جھوٹی اور بے اصل کہانیاں اور لطیفے سنا کر قرآن مجید سننے سے ہٹا دینا، یہ عظیم ترین جرم ہے اور اس جرم کا مرتکب دردناک عذاب کا حقدار ہے۔ نمبر 2، لوگوں کو گمراہ کرنے والے عذاب یا گمراہ ہونے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ تمام گمراہوں کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ نمبر 3، اس آیت سے علماء کرام نے گانے بجانے کی حرمت پر استدلال کیا ہے۔ دین اسلام سے روکنے اور دور کرنے والوں کے لیے عبرتناک سامان۔ ہمارے معاشرے میں غیر مسلموں اور نام نہاد مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی ہے جو لوگوں کو دین اسلام سے دور کرنے اور اس کے مخالف بنانے کے لیے منظم انداز میں کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ان کے پاس ایک بڑا ذریعہ عورت ہے۔ ایسے لوگ اسلامی تعلیمات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں، جبکہ یہ خود وہ ہیں جو عورت کی جسم فروشی پر اطمینان محسوس کرتی ہیں اور ماڈل کا نام دے کر ان کی اداؤں کی قیمت لگانے کو روشن خیالی قرار دیتے ہیں، یعنی عورت کی حفاظت کی جائے اور اسے گھر بیٹھے ہر چیز کے ساتھ مہیا کرنے کا کہا جائے جیسے اسلام کا حکم ہے، لیکن روشن خیالی کہلانے والوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ اسے بکری یا گائے کی طرح اس کے جسم یا اس کے علاوہ اس کے ناچ اور اداؤں کو فروخت کرنے کے لیے کہا جائے تو ان لوگوں کی نظر میں یہ عورت کو اس کا صحیح مقام دینا قرار پاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام جیسا امن و سلامتی کا دائی مذہب دنیا میں نہیں ہے۔ عورتوں اور بچوں کو جتنے حقوق اس دین میں دیے گئے ہیں اور ان کے حقوق کی حفاظت کے جو اقدامات اس دین میں کیے گئے ہیں، کسی اور دین میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اس میں مقرر کی گئی جرموں کی سزائیں انسانوں کی بقا اور سلامتی اور معاشرے میں امن و امان کی علمبردار ہیں، اور اگر یہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اولئک لہم عذاب مہین کے مطابق ذلت کے عذاب کے حقدار ہیں۔ ایک اچھا